بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شاہین اختر اور آج آپ کے لیے ایک نئی اچھی سی بات لے کے آئی ہوں۔ میری اس بات کو آپ تمام حضرات ضرور اپنے ذہنوں میں، اپنے گھروں میں، اپنے ارد گرد جتنے آپ لوگ ہیں آپ ان کو بھی بتائیں اور خود بھی اس بات پہ ضرور عمل کیجیے گا۔ اس میری بات پہ عمل کرنے سے نہ تو آپ کی زندگی پرسکون گزرے گی بلکہ آپ کو دنیا ہی میں جنت جیسا احساس لگنا شروع ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے ساتھ بہت سی پہلی بھی باتیں شیئر کی ہیں اور جو زندگی سے حالات سے گزری گئی، ٹائم گزرتا گیا، جو ایکسپیرینس مجھے آتا گیا، جو لوگوں کو میں سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی، جو میری سمجھ میں ابھی تک جو آیا ہے، وہ ساری جو میں آپ سے باتیں کرتی ہوں وہ یہ کہہ لیں کہ اسی کا نچوڑ ہے جو میں آپ سے باتیں کرتی ہوں۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو ایسا بنا لیں اور ہم اپنی زندگیوں کو ایسے رنگ میں ڈھال لیں تو ہماری جو گھر ہیں، ہماری جو زندگیاں ہیں وہ بہت ہی پرسکون گزریں گی۔ امیری غریبی یہ بھی ایک اپنی جگہ پہ ہوتی ہے اور اس کا سکون سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سکون جو ہے وہ انسان کے اپنے اندر ہوتا ہے۔ انسان یہ دیکھیں کہ انسان دوسروں کو سکون کیسے دے سکتا ہے، اس کی کھوج کرنی چاہیے انسان کو۔ آج کل ہم اس چیز سے دور ہو گئے ہیں۔ خیر، آج کی بات میں آپ کو سناتی ہوں کہ ایک شخص تھا اور وہ بہت زیادہ غریب تھا اور وہ دعا یہ کرتا تھا اپنے اللہ سے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ بیوی دینا اور ایسی دینا جس کے دل میں میرے لیے درد ہو، ہمدردی رکھتی ہو، میرے لیے احساس رکھتی ہو، کیونکہ وہ خود بھی بہت احساس رکھنے والا شخص تھا۔ تو وہ غریب مزدور تھا، مزدوری کر کے اپنا گھر چلاتا تھا، اپنا پیٹ پالتا تھا۔ خیر، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی سنی اور اس کی شادی ہو گئی۔ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہوئی اس لڑکی کے ماشاءاللہ سے بال بہت خوبصورت تھے، سیاہ گھنے لمبے بال تھے اس لڑکی کے۔ سارے لوگ اس کے بالوں کی تعریف کیا کرتے تھے۔ اس کے شوہر کو بھی بہت اچھا لگتا تھا کہ میری بیوی کی بہت خوبصورت بال ہیں۔ اس کی جو بیوی خوبصورت تھی، اس کی خوبصورت کو وہ 4 چاند لگا دیتے تھے، وہ اس کے لمبے گھنے حسین بال۔ اب ایک دن اس کی بیوی بیٹھی تھی تو اس سے کہتی ہے کہ آج آپ جب جائیں گے شہر تو آپ واپسی پہ میرے لیے ایک کنگھی لے آئیے گا، کیونکہ میرے بال بہت بڑے ہیں اور میں ان کو سنوارتی ہوں تو وہ میں ہمسایوں کے گھر سے کنگھی لے کے آتی ہوں، تو لہٰذا مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں ان کے گھر سے روز جو ہے وہ اپنے بالوں کے لیے کنگھی لے کے آؤں، تو آپ میرے لیے بازار سے کنگھی لے آئیے گا۔ اب شوہر بہت زیادہ غریب تھا، اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے، وہ بامشکل سے اپنا گزارا چلاتا تھا، خرچہ چلاتا تھا۔ تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں اور میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں آپ کے لیے کنگھی لے آؤں، لہٰذا آپ کچھ دن اور جو ہے وہ ہمسایوں سے کنگھی لے آیا کریں اور گزارا کر لیں۔ جیسے ہی میرے پاس پیسے جمع ہوں گے تو میں آپ کے لیے کنگھی خرید لاؤں گا۔ اب وہ دوسرے دن شہر چلا جاتا ہے، اپنے کام کے سلسلے میں چلا جاتا ہے۔ تو جب وہ شہر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے پاس کنگھی نہیں تھی اور اسے لینے کی خواہش، تو اس کے پاس ایک گھڑی تھی۔ اس نے اپنی بیوی کو یہ کہا کہ دیکھو میرے پاس اگر پیسے ہوتے تو میں اپنی گھڑی کا بیلٹ بنوا لیتا، اس کا بیلٹ ٹوٹا ہوا تھا تو میں وہ بنوا لیتا، میرے پاس پیسے نہیں تھے چنانچہ میں وہ بھی نہیں بنوا سکا۔ اب وہ جب شہر جاتا ہے اور بیوی کی خواہش کو دماغ میں، دل میں اس کے رکھ کے وہ سوچتا ہے،
तो وہ اپنی گھڑی جو ہے وہ بیچ دیتا ہے۔ اب وہ اپنی گھڑی بیچ کے بیوی کے لیے کنگھی خرید لیتا ہے۔ کنگھی خرید کے وہ خوشی خوشی واپس آتا ہے۔ جب گھر آتا ہے تو وہ دل میں یہ خوشی لے کے آتا ہے کہ میری بیوی جب یہ کنگھی دیکھے گی تو بہت خوش ہو جائے گی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی کے بال نہیں ہیں، اس کی بیوی نے بال کٹا دیے ہیں۔ تو وہ بڑا پریشان ہوا اور بیوی سے پوچھا کہ یہ کیا ہوا، آپ نے بال کیوں کٹا دیے؟ تو بیوی کہتی ہے کہ میں نے اپنے بال اس لیے کٹا دیے کیونکہ ایک تو ہمارے پاس کنگھی نہیں ہے، روز ہمسایوں سے مانگنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ویسے بھی بال ہیں بڑھ جائیں گے، لیکن میں نے بال کٹا کے ان بالوں کو بیچ کے تو آپ کے لیے گھڑی خرید لی ہے۔ اب وہاں پہ شوہر کی خوشی کی انتہا نہیں رہی اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن اس وقت اس نے اپنی بیوی کو یہ بتایا کہ میں جس گھڑی کا ذکر آپ سے کر رہا تھا میں نے وہ گھڑی بیچ دی اور اس کے عوض میں آپ کے لیے کنگھی لے آیا۔ اب دونوں کا پیار دیکھیے کہ شوہر نے اپنی بیوی کا جو بات تھی، جو خواہش تھی، اس کا کیسے احترام کیا، اور بیوی جو ہے اس نے اپنے شوہر کا کیسے ساتھ دیا۔ یہ ہمارا جو معاشرہ آج کل چل رہا ہے کہ ایک دوسرے کو نہ سمجھنا اور بغیر سوچے سمجھے ایسے اقدام، ایسے قدم اٹھا لینا، یہ گھروں کو تباہ کر دیتا ہے۔ یہ آپ کو جنت، آپ کی زندگی کو نہیں بناتا بلکہ آپ کی زندگیوں کو جہنم بنا دیتا ہے۔ اور جو میاں بیوی ہیں ان کا جو رشتہ ہے وہ بہت خوبصورت رشتہ ہے۔ اگر ایک انسان اکیلا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہے، وہ کہیں بھی جاتا ہے، وہ کسی تقریب میں جا رہا ہے، کسی فنکشن، کسی شادی میں، کسی اپنے رشتہ دار کے گھر جا رہا ہے، یا ایون کہ وہ اپنے گھر میں بھی ہے اور وہ جوان ہو گیا ہے ماشاءاللہ، تو پھر بھی اس کو وہ عزت، وہ اہمیت نہیں دی جاتی۔ اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی یہی ہے۔ جب آپ کی شادی ہو جاتی ہے، جب آپ میاں بیوی دو ہو جاتے ہیں، تو آپ کہیں بھی جائیں، آپ اس میری بات کو نوٹ کیجئے گا، کہیں بھی جائیں تو آپ کی ایک الگ سے عزت ہوتی ہے، لوگ آپ کی ریسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ فیملی والا بندہ ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ تمام جو شوہر حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں کو سمجھیں، اور جو بیویاں ہیں وہ بھی اپنے شوہروں کو سمجھیں، تاکہ گھر جو ہیں وہ ٹوٹنے سے بچیں، تاکہ گھر جو ہیں وہ نہ کہ جہنم بنے بلکہ گھروں کے اندر ہی وہ جنت بن جائے اور پرسکون سے رہیں۔ آج کی اسی بات پہ اختتام کروں گی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی نئی بات کے ساتھ، اچھی سی بات کے ساتھ، اچھی سی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔